جب ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنے بچپن کی یادیں، ماں کی آغوش، باپ کی شفقت اور بھائیوں کی حفاظت بھی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک نئے گھر کو اپنا گھر بنانے نکلتی ہے، مگر افسوس کہ بعض گھروں میں اسے محبت نہیں، زخم دیے جاتے ہیں، اس کی بات سنی نہیں جاتی، اس کی چیخیں دیواروں میں دفن کر دی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب روتی ہوئی اپنے والدین کے پاس آتی ہے تو جواب ملتا ہے، بیٹی گھر بسانے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس لیے رخصت نہیں کرتا کہ وہ ظلم کا ایندھن بن جائے۔ کوئی بھائی بہن کا ہاتھ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ ساری زندگی خوف میں جیے۔ گھر محبت سے بنتے ہیں، مار پیٹ سے نہیں۔ گھر احترام سے قائم رہتے ہیں، ذلت سے نہیں۔ گھر اعتماد سے محفوظ رہتے ہیں، خوف سے نہیں۔ یاد رکھیے، عورت صبر کر سکتی ہے، قربانی دے سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسے ظلم سہنے پر بھی مجبور کیا جائے۔ بیٹی اگر عزت کے ساتھ زندہ رہے تو یہ ایک آباد گھر ہے، اور اگر روز مر مر کے ٹوٹ ٹوٹ کر جیے تو ایسی چار دیواری کو گھر نہیں، قید خانہ کہتے ہیں۔ بیٹی گھر بسانے کے لیے کچھ دکھ سہنے پڑتے ہیں، کچھ آنسو پلکوں پہ چھپانے پڑتے ہیں، کچھ زخم دل میں دفنانے پڑتے ہیں۔ بتاؤ نا ماں، گھر بسانے کی قیمت آخر کتنی ہوتی ہے؟ ایک تھپڑ، 2 گالیاں، یا روز روز مرتی ہوئی ایک زندہ عورت؟ جب پہلی بار روئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ صبر کرو، اور جب دوسری بار ٹوٹی تھی تو سب نے کہا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے چہرے کی ہنسی رفتہ رفتہ مر گئی، اس کی آنکھوں کے خواب بجھنے لگے اور وہ خود بھی اپنے ہی وجود سے دور ہونے لگی۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے، کیوں لوگ ایک آباد بیٹی سے زیادہ ایک آباد گھر کی فکر کرتے ہیں؟ کیوں ایک عورت کے زخم رشتوں کی عزت کے نیچے چھپا دیے جاتے ہیں؟ سنو، گھر محبت سے بنتے ہیں، احترام سے بنتے ہیں، تشدد سے نہیں بنتے۔ اور یاد رکھو، جو عورت محبت سے نہیں رہ سکتی جس گھر میں، اس سے وہ عزت چھین لی جاتی ہے، وہ گھر نہیں ہوتا۔ اور جو رشتہ اس کے آنسوؤں پر قائم ہو، وہ رشتہ نہیں ہوتا۔ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، امانت ہوتی ہے، اور امانت کو زخم نہیں دیے جاتے ہیں۔ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اپنے ساتھ صرف جہیز نہیں لے جاتی، وہ لے جاتی ہے ماں کی دعائیں، باپ کی امیدیں، بھائی کی محبت، اور اپنے بچپن کی آخری خوشبو بھی۔ وہ سوچتی ہے اب ایک نیا گھر ہوگا، یہاں عزت ہوگی، محبت ہوگی، اپنیت ہوگی۔ مگر کچھ دروازے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں استقبال مسکراہٹوں سے نہیں، تہمتوں سے کیا جاتا ہے، جہاں ہاتھ محبت کے لیے نہیں، مار کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آتی ہے، اپنے زخموں کے ساتھ، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ۔ بیٹی گھر بسانے کے لیے یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ باپ آگے سے بیٹی کو یہ تلقین کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں پوچھتی ہوں کس کے لیے؟ اس گھر کے لیے جس میں اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اس رشتے کے لیے جس میں محبت کا نام و نشان نہیں، یا اس معاشرے کے لیے جو عورت کے زخم نہیں دیکھتا، صرف اس کی واپسی دیکھتا ہے؟ کتنا عجیب ہے نا؟ ایک بیٹی بچپن میں گرتی ہے تو باپ دور سے دیکھ کر بھاگتا ہوا آتا اور اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، مگر شادی کے بعد وہی بیٹی زندگی بھر گرتی رہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں صبر کرو، سمجھوتا کرو، گھر بچاؤ۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا بیٹی اپنی زندگی بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ؟ کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں بنتے، گھر دلوں سے بنتے ہیں، محبت سے بنتے ہیں۔ یہاں دل ہی زخمی کر دیے جائیں،
وہاں صرف مکان رہ جاتے ہیں، گھر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے عورت کا صبر اس کی عظمت ہے، مگر کسی ظالم کو ظلم کی اجازت نہیں، اور بیٹی کی خاموشی اس کی رضا نہیں ہوتی، اکثر اس کے ٹوٹ جانے کی آخری حد ہوتی ہے۔